السلام علیکم ناظرین، ہوسٹنگ ود تنزیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنزیل احمد۔ آج میں موجود ہوں کڑک خیل ریسٹورنٹ کے اندر۔ یہاں پر وومنس ڈے کا ایک اسپیشل ایونٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہم کچھ خواتین سے بھی بات کریں گے اور اسپیشلی میل سے بھی بات کریں گے، اور ان سے یہ جانیں گے کہ آخر ایسے کون سے حقوق تھے جو خواتین کو نہیں ملے ہوئے، اور دوسری چیز کہ جو خواتین سلوگنز لے کر باہر آتی ہیں، کیا اسلام ایسے سلوگنز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہاں پر موجود لوگوں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم نام آپ کا؟ ماہین۔ سر آپ کا نام؟ اسفندیار۔ جو سلوگنز ہیں اسپیشلی وومنس کو تو اتنے حقوق ملے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وومن اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ حقوق ملے ہوئے بٹ ان پہ کوئی اپلائی نہیں ہوتے وہ حقوق، مطلب کوئی ان کو حقوق دیتا نہیں، اسی لیے وہ آتے ہیں باہر ٹو آسک فار دیئر رائٹس۔ تو ایکچولی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ آتے ہیں باہر۔ کون سے ایسے حقوق ہیں جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئے ہوئے؟ جیسے آپ اگر کہیں کام کر رہے ہو تو ایکول سیلری کی اگر بات ہوتی ہے تو دے ڈونٹ گیو ویمن ایکول سیلری، وہاں پہ ہمیشہ ڈفرینس آتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اس کے علاوہ باقی جابس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہو تو جو ویمن فیس کرتی ہیں اٹ از ویری ڈفرینٹ فرام مین، ان کو اتنا فیس نہیں کرنا پڑتا، ان کو اسٹرگل ڈفرینٹ ہوتی ہے ویمن کی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ ویمن ڈونٹ گیٹ دیئر رائٹس، تو اسی لیے دے مارچ آؤٹ فار دیئر رائٹس۔ اچھا، عورت مارچ کے ساتھ ساتھ مرد مارچ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں مردوں کو بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ملتی اور بہت سے ایسے حقوق ہیں نہیں ملتے۔ یار میرے خیال سے مرد جو ہے وہ ویسے ہی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اچھا، تو ہمیں یہ نیڈ جو ہے فیل نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح کی کچھ ڈیمانڈس کریں۔ اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ جسم کے اوپر کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ جسم پہ جس کا جسم ہے اوبیسلی اس کی مرضی ہوگی۔ تو یہ کہ یہ سلوگن اٹ گوز فار ایوری ون، اٹ گوز فار ایوری ون، ناٹ فار ویمن۔ مطلب آپ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے واٹ ٹو ویئر، واٹ ناٹ ٹو ویئر اینڈ ہاؤ ٹو کیری یور سیلف، ہر کسی کا اپنا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جس نے جو چیز بنائی ہے مرضی اس کی چلتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس پر مرضی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے یار، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو ایک لائف خود گزار رہا ہے اپنی، تو اس کے اوپر تو اس کا حق ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم اس پہ بھی تھا، میرا جیسا میری مرضی پہ بہت زیادہ کانٹرڈکشنز آئی تھیں، ٹھیک ہے، کنٹروورسی ہوئی تھی بہت زیادہ، تو اٹس جسٹ کہ وہ دوبارہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم آپ کا نام؟ میرا نام نادیہ شیخ ہے۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں سنگر ہوں۔ خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر سڑکوں پہ آتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کون سے ایسے حقوق ہیں جو خواتین کو ملے ہی نہیں ابھی تک؟ جہاں تک دو حصے ہیں اس سوال کے، ایک تو سڑکوں پہ نکلنا اور دوسرا کہ عورتوں کو ان کے کون سے حقوق نہیں ملے ہیں۔ سڑکوں پہ نکلنا تو ویسے اس کو میں سپورٹ نہیں کرتی ہوں۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے تو عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، صحیح رائٹس کیا ہیں ان کو اس بارے میں نالج ہونا چاہیے، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ہر طرح سے ان کو علم ہونا چاہیے۔ جس عورت کو اپنے حقوق پتہ ہے نا صحیح طرح سے، کبھی بھی سڑک پہ نہیں آئے گی۔ عورت آگے نہیں پڑھے گی تو وہ اپنے آنے والے بچوں کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، اور وہ اپنے آنے والے بیٹے کو نہیں بتا سکے گی کہ اس نے عورت کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سڑکوں پر جب یہ آتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو سلوگنز ہوتے ہیں، اسپیشلی میرا جسم میری مرضی اور ڈفرینٹ اس طرح کے بہت سے واہیات سلوگنز ہوتے ہیں، میں یہی کہوں گا، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کیا ایسے سلوگنز لے کے باہر آنا چاہیے؟ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے عورت کو؟ آپ کے جسم آپ کی مرضی نہیں ہے؟ جس نے بنایا ہے، میرا تو خیال ہے کہ اس کی مرضی چلنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہمیں اسی کی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ یہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس سلوگن کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سلوگن اگر اس کو تھوڑا اس پہ غور کیا جائے تو یہ سلوگن ٹھیک ہے۔ میرا جسم میری مرضی ہی ہونی چاہیے، آپ کو کوئی آپ کی مرضی خلاف ٹچ نہیں کر سکتا، نہ مجھے نہ کسی اور کو۔ آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف بتاؤ، یہ لوکل ہے، یہ لوکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کہیں باہر سے آئی ہے اور لوگوں نے یہاں پہ اس کو مس پرسیو کر لیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کرنے میں وہ تھوڑی عجیب سی لگتی ہے، اس کا اردو ترجمہ ہونے کی وجہ سے یہ عجیب لگتا ہے۔ سڑکوں پہ نکلنا از ناٹ دا سولوشن، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو مینٹل اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم آپ کا نام؟ سونیا عرفان۔ اچھا، کوئی سوشل ورک کرتی ہیں آپ وومنس کے لیے؟ جی، میں وومن کے لیے بھی کرتی ہوں اور مطلب اکراس دا بوتھ جینڈرز کرتی ہوں۔ بیسکلی آئی ایم فرام لنڈن، اور میں پی ٹی آئی یو کے سے میرا تعلق ہے، اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 9-10 سال سے منسلک ہوں۔ ابھی میں پاکستان آئی ہوئی ہوں، اور میں نے کافی کام کیا ہے، لوگوں کی فلاحی کام کیا ہے، یو کے میں بھی پاکستان میں بھی۔ دیکھیں، دنیا کے جو ممالک ہیں جیسے انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، وہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہے، اس میں لوگوں کا، جیسے ایک امریکن
इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर भी खिलाफ भी लिख सकता है, ठीक है. वहाँ के ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अमेरिका की पॉलिसीज़ फॉर इराक फॉर एग्ज़ाम्पल, और उन्होंने बहुत सी. तो देखें, ये हर इंसान का एक अपना एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करने का वे है. हमें किसी को जज करने का कोई हक नहीं है. वो एक सेइंग है कि डोंट जज, बल्कि सेइंग नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, डोंट जज अदर्स बट गॉड विल जज यू वन डे. हम क्या मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस स्लोगन से तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें माइंड में आ जाती हैं. क्या जिसने पैदा किया मर्जी उसी की नहीं चलनी चाहिए? देखें, हम लोग तो मुसलमान हैं, जो बाकी भी जो लोग जो गॉड में बिलीव करते हैं, देखें ये एक फ्री, अब दुनिया जो है एक फ्री, लोग अपने मर्ज़ी से हर चीज़ करते हैं. हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि इस स्लोगन का मतलब कोई गलत है, इसकी हमारे ज़हन में डर्टी बातें आएँ. तो देखें, अल्लाह मियाँ ने हमें दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, और हमें अहलियत दी है अपने डिसीजंस लेने की, अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करने की, अपने आप को सही रास्ते पे रखें या बुरे रास्ते पे रखें. हर इंसान की ये मर्ज़ी है. तो मेरे एक वर्ड की खातर उसका एक प्रोपेगेट करना, आई थिंक देयर आर बिगर इश्यूज़ दैन दिस. मैंने तो इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है. दुनिया के बहुत बड़े मसाइल हैं कि हम इस वर्ड को या इसको लेकर इसको हम इशू बनाएं. पिछले साल भी 8 मार्च को सड़कों पर ये औरतें आईं और बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत से कंट्रोवर्शियल भी हुए और बहुत सी चीज़ें देखने. क्या इस साल भी वही कुछ देखने को मिलेगा हमें, और मीडिया पर वही हार्ट टॉक होगी? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, इजंट इट हेल्दी. इवन लंदन में भी वुमेन मार्च होता है. वुमेन जो हैं वो सड़कों में निकलती हैं और सेलिब्रेट करती हैं. वेस्ट की ख़वातीन ने अपने इक्वल और हकूक़ के लिए बड़ी जद्दोजहद की है. अभी भी वो इक्वल पे कि हमें मेन के इक्वल बोर्ड का मेंबर बनाया जाए. वी शुड बी ऑन द लीडरशिप रोल्स, वी शुड बी होल्डिंग द बोर्ड पोजीशंस इन डिफरेंट बैंक्स. तो दे आर लाइक रियली. अभी एक BBC की खातून थी, एडिटर इन चीफ थी, एडिटर थी, उन्होंने BBC से रिज़ाइन दे दिया. शी स्टेप डाउन बिकॉज उसका जो पीयर था, एक मेल कुलीग था उसी के लेवल का, उसको पता चला कि उसकी सैलरी उस खातून से ज़्यादा है. तो शी सेड कि व्हाई हिज सैलरी इज़ more than her, although they are doing the similar jobs. Then she left, she resigned from BBC. और ये बात बहुत मीडिया में उठाई गई कि ख़वातीन सीनियर लेवल पे जब होती हैं तो सीनियर आदमियों को तो उनसे ज़्यादा पे मिलती है. तो पे गैप क्यों है? कि जो बातें या जो स्लोगन्स ये लेकर निकलती हैं, आप नहीं समझती कि ये डिमांड नहीं, ये हकूक़ की बात नहीं करती, बल्कि ये ज़िद है. ये स्लोगन से जो नज़र आता है वो ज़िद नहीं नज़र आती आपको? आप कोई भी मतलब ले लें, मेरे ज़हन में तो कोई गलत उसका मतलब नहीं है. असल में हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. हम वैसे ही चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो बड़ी सबमिसिव रहें, बोले ना, ये ना करे, वो ना करे. औरतों को भी इख्तियार है. जैसे आदमी, आप लोग मोटर बाइक में निकलते हैं, उसको ऐसे चला रहे होते हैं रोड के ऊपर जैसे कोई सर्कस है, ठीक है, लकी रानी सर्कस की तरह. अक्सर मर्द जो हैं वो बाइक चलाते हैं. मैं भी खिलाफ हूँ उन चीज़ के जो इल्लीगल है, जो इल्लीगल है. वो गाड़ियों के सलेंसर निकाल के भी आप लोग मेन चलाते हैं, और मेन मेल कुछ भी कर सकता है, यू नो. तो लड़कियों ने, बेचारियों ने अगर स्लोगन उठा ली है तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उनको एंजॉय करने दें. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैडम आपका नाम? मेरा नाम जी हाफिज़ा असरा बिनते नईम. अच्छा, माशाल्लाह हाफिज़ा भी हैं. तो स्टार्ट में अपने बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन से करूँगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, क्या राय आप, अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है? देखें जी, अल्लाह पाक ने तो हमें एक सोच दी है, एक शऊर दिया है, ठीक है. अब वो हमारा काम है कि हम उसको अच्छाई की तरफ लगाएं या बुराई की तरफ लगाएं, ठीक है. और अल्लाह ताला ने कहा है कि मकसद होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है. ये प्यार, मोहब्बत, इश्क वाली जो बातें हैं, ये सब एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है. एक मकसद होना चाहिए इंसान का कि आप दुनिया में क्यों आए हो, ठीक है. और जब आपको वो रेस, उस मकसद का पता चल जाता है तो फिर आपको ज़िंदगी में ना ब्रेक नहीं लगती. ब्रेक समझते हो? मतलब कोविड आया, कितने लोग चले गए, कितने लोग हमें ऊपर से देख रहे होंगे आसमान से. बहुत सारे बाबा माओं को, बाप को हम लोगों पे फ़ख्र होगा. और कुछ लोग जो हैं वो हमें आज जहाँ देखना चाहते होंगे वो शायद देख रहे हों आसमान से. तो ये तो सोच अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर दी है कि
وہ اپنی سوچ کو کہاں لے کے جاتا ہے, اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف. یہ تو جانور اور انسان میں اللہ نے خود جو ہے وہ امتحان میں ڈالا کہ جاؤ اس دنیا میں اور بتا کے آؤ کہ تم آخر میں جانور نکلے یا انسان. تو یہ تو سوال اب عرش پہ جا کے پتہ چلے گا. اچھا, یہ بات بڑی لمبی چلی جائے گی. میں آپ سے اتنا سا پوچھوں گا کہ میرا جسم میری مرضی, اور یہاں بہت سے ایسے سلوگنز ہمیں دیکھنے کو ملے پچھلے سال بھی, اور اس سال بھی یقیناً دیکھنے کو ملیں گے. کیا حیثیت ہے آپ کے نظریے میں, کیا حیثیت ہے ان سلوگنز کی؟ اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ سزا اور جزا کا معاملہ تو اللہ کا ہے, ٹھیک ہے. تو جب اللہ نے اپنے ہاتھ میں سزا اور جزا دی ہے تو پھر ہم انسان, ہماری تو کیا اوقات, ہم تو مٹی ہیں, خاک ہیں, اور ہم نے تو مٹی میں ہی چلے جانا ہے. تو اس لیے ہم امتحان میں سرخرو ہونے کی تیاری رکھیں بس. اچھا, میرا جسم میری مرضی, میں صرف ایک سلوگن کے اوپر آج بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں میرے جسم کے اوپر اللہ کی مرضی نہیں چلنی چاہیے. کیا کہتی ہیں آپ؟ بنایا اس نے ہے تو جو چیز کوئی جو بناتا ہے تو مرضی تو اس کی چلتی ہے. نبی کی سیرت پہ چلنا چاہیے, اور بس زندگی کو ایک عشق سمجھنا چاہیے اللہ کا اور رسول کا. اور آپ اپنی جرنی خود تلاش کریں کہ آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں. اگر آپ نے دل توڑ کے گانے گانے ہیں تو وہ بھی ایک ہے, لیکن اگر آپ نے دل توڑوا کے کسی کا دل جوڑنا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی نظر میں سرخرو ہونے کا زیادہ آسان طریقہ ہے. اچھا, ایسے کون سے حقوق ہیں جو عورتوں کو ملے نہیں اور ان کو اب یاد آ رہا ہے کہ ہمارے حقوق تھے اور ہم نے لینے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا جو یہ دین ہے اسلام, اللہ تعالیٰ نے تو سب سے زیادہ عورت کو حقوق دیے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پر فیمیل سے بھی بات کی اور کچھ میلز سے بھی بات کی اور وومنس ڈے کے اوپر ان کا اوپینین لیا. کسی نے کہا کہ ہونا چاہیے اور کسی نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں بتائیں, اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تنزیل احمد کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.